نہیں ہو، تم سامراج کے نمائندے ہو، تم ایجنٹوں کے نمائندے ہو، تم چند اشرافیہ کے نمائندے ہو، تم عوام کے نمائندے نہیں ہو۔ ہماری آنکھیں جھک نہیں سکتی، ہمارے سر جھک نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے 10 سے حسینی لے رکھا ہے کہ اگر 10,000 کی فوج بھی ہو تو پتھر کھڑے ہو کے کہیں گے کاٹ لو، گردنیں جھکے گی نہیں۔ ناامیدی ان کی آنکھوں میں نہیں ہے، تمہارا خوف ان کے دل سے نکل چکا ہے۔ اب تمہیں یہ فکری کا ناچ نچائیں گے، عوامی راج ہوگا، ہر چوک پہ ہوگا، ہر چوراہے پہ ہوگا، ہر راستے پہ ہوگا۔ خواتین کو بھی کہ جنہوں نے کہا کہ اگر تم مردوں کو اگر حق کے لیے بولنے نہیں دو گی تو پھر نہیں دو گے تو پھر خواتین بھی میدان میں آئیں گی، بچے بھی میدان میں آئیں گے۔ ہماری اس تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا آئین اور پوری دنیا کے قوانین، یہ بات یاد رکھیں، ریاست کا آئین، پوری دنیا کے قوانین، پوری دنیا کی انسانی حقوق کی جماعتیں ہمیں یہ حق دیتی ہیں کہ جب بھی آپ کے حقوق کو سلب کیا جائے گا، عوام کو پورا اختیار ہے کہ وہ جن لوگوں کو اپنے ٹیکسز کی مدد سے انہیں تنخواہیں مہیا کرتے ہیں، انہیں گلے سے پکڑ کر پوچھ سکے کہ آیا تمہیں اس لیے یہاں پر بٹھایا گیا تھا اسمبلیوں میں کہ تم عوام کے حقوق کے لیے، ان کی بہتری کے لیے لیجسلیشن کرو، اور جب تم لیجسلیشن نہیں کر رہے تو پھر پورے عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کے خلاف جہد مسلح
اسی کرنے کا حصہ بنے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. باکسر سے بڑا قافلہ یہاں پر پہنچا. آپ کا جذبہ سلامت رہے. بیٹھتے جائیں گے اور بات بہت سنیں گے. ہمارے پاس وقت بھی ہے اور ہمیں اپنا موقف بھی دینا ہے. ہر ایک بندہ بات کرے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ لیکن اسی موقف پر پہلی بنیادی چیز میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہم بجلی کے جو بلات جمع کروا رہے ہیں, مجھے آپ یہ بات بتائیں, ہمیں بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہے. لوگوں سنو اس بات کو. بیٹھتے جائیں گے سارے لوگ, سارے لوگ بیٹھتے جائیں گے آگے تک تاکہ یہ دھرنا ہمارا جاری رہے. لوگوں بار بار کہا جا رہا ہے, بالکل ہمیں احساس ہے یہ جو ریکروٹ یہاں پہ ہمیں پولیس انتظامیہ کی فلائی کی گئی ہے, مجھے بتائیں ان کا بھی یہ حق ہے نا. یقین میں نے کتنے دنوں سے ان میں یہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ اشرافیہ آخر چاہتی کیا ہے؟ ان بیچاروں کی تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہے. کتنے دنوں سے اپنے پاس سے کھا رہے پی رہے, لیکن ہم نے کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا؟ کسی نے کیا؟ تو پھر انہیں کیوں ظلم میں رکھا ہوا ہے؟ ہم تو ان کی بھی بات کرتے ہیں اور حیران کی بات کرتے ہیں, اور ہم صرف خلاف ہیں تو کس کے ہیں؟ اس اشرافیہ کے جو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سے آواز کا ڈکار کر پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بٹن اتار کر لے جائیں گے, تارے اتار کر لے جائیں گے. تمہارا باپ بھی نہیں لے کے جا سکتا. کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ میٹر یاد رکھنا, میٹر کون ایسا شخص ہے جس نے اس کے پیسے نہیں دیے؟ میٹر خرید کر لگایا ہم نے میٹر خرید کر لگایا, ہم نے تار خرید کر لگائی, ہم منتھلی بجلی کا بل دیتے رہے, اس کے اوپر ٹیکس دیتے رہے. ہم نے اپنے کھیتوں میں کلیانوں میں ہم نے اپنی سرزیر زمینوں پر کمرے نصب کروائے, اس کے باوجود حکومت نے ہمیں کوئی سہولت مہیا نہیں کی. اب یہ اعلان کرنا کہ اتنی تاریخ تک اگر بل جمع نہ ہوئے تو بلوں کو نہ جمع کروانے پر ہم چھاپے مار کے ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم جو میٹر کارڈ دیں گے, لے جائیں گے. ہم آج اعلان کرتے ہیں اس دھرنے سے پرامن طور پر کہ جب تمہارے پاس ہمارے کھمبوں کا رائلٹی, جب ہماری تاروں کی قیمت, جب ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پر فریاد ہوئی تو ہمارے گھروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا, ورنہ تمہاری آنکھیں نکال کر رکھ دیں گے. یاد رکھنا, ہم یاد رکھنا, ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری ایک تاریخ ہے. میں بالکل سچی بات کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں, کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ جو بجلی جس کاسٹ پر پیدا ہوتی ہے اس کاسٹ پر ہمیں دی جائے؟ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز کیا, یہ کیوں نہیں دیں گے, کیوں دیں گے؟ اب ہم تمہارے نان نفقے کے لیے, تمہاری اشیاء کے لیے, تمہارے بچوں کو بیرون ملک پڑھانے کے لیے, تمہارے پروٹوکول کے لیے ہم ایک ڈھیلا بھی تمہیں ٹیکس کی بات میں نہیں دیں گے. بس نہیں دیں گے. یاد رکھنا, تمہاری نسلیں بیرون ملک میں, کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے ان کا بیٹا بیٹی, کوئی جاپان میں پڑھ رہا ہے, کوئی چائنا میں پڑھ رہا ہے, لیکن ان ظالموں نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ہمارا بچہ, ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری جو ہے وہ پڑھنے والی نسل اب ان اسکولوں میں جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی. لہذا اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اپنے بچے وہاں سے نکالو, ان اسکولوں میں لا کر رکھو تاکہ ایک مساوی تعلیمی نظام ہو. تم ہمارے آقا نہیں ہو سکتے. ہم اس چوک میں اس کا اعلان کرتے ہیں. یہ پانی سے بجلی بن رہی ہے, اس کے باوجود یہ کاسٹ پر یونٹ 5 پیسے, جھوٹ
बोलते हैं 2 रुपये 2.5 पैसे, झूठ बोलते हैं। सुनो लोगों, 5 पैसे में बिजली की प्रोडक्शन है, फी यूनिट 5 पैसे। हमें कितने में मिल रही है? हमें मिल रही है 45 रुपए डोमेस्टिक और 60 रुपए से ऊपर कमर्शियल। आप बताएं कि बिजली पैदा यहाँ पे होती है और रियासत का आइन ये कहता है जो चीज जिस रियासत में पैदा होगी सबसे पहले उस लागत पर उन्हें देने के बाद जो एक्सेस यूनिट होंगे वो किसी को सप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इनकी चोर गुजारी देखिए कि हम जिसे पैदा करते हैं चंद पैसों में हमें वो सेम रूल देंगे, हिसाब से वापस मिलती है, तो क्या हमें ये बिजली के बिल देने चाहिए? ये हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमारा पहला दिन हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। आटा तुम्हारे कहते जी क्यों फलां जगह पे ऐसा चल रहा है, फलां पे ऐसा चल रहा है, क्या हमने इकोनॉमी को खुद तबाह किया? मुझे बताएं, हमने कोई पॉलिसी बनाई? हम तो बार आए टैक्स देते रहेंगे। आज इसको स्टेबल करो, इसको ताकतवर बनाओ, इसे तनावरदार बनाओ, लोगों को सहूलत दो। अब हमें आटे की तरसील को पूरा करोगे और ये लाइनों पर लग कर देने वाली बात खत्म होगी और ना हम शनाख्ती कार्ड देंगे। हम इस रियासत के बशिंदे हैं, हमें शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं, तुम्हारी मुराद खत्म करने की जरूरत है। हमारे इस बैंक को जिसे हम एजेके बैंक कहते हैं, इसे नेशनलाइज नहीं किया गया, शेड्यूल बैंक नहीं बनाया गया। और वजह ये है ताकि फॉरेन रेमिटेंस हमारे पास ना आए। मैं आपको एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट होने की हैसियत से ये कहता हूँ, हमारा अगर ये बैंक नेशनलाइज हो जाए और इसको अगर शेड्यूल बैंक में शामिल कर दिया जाए तो आजाद कश्मीर की 45 लाख आबादी की बेरोजगारी का मसला हल हो सकता है, मगर ये जालिम हुक्मरान नहीं करने देते। हमारी बंगला डैम पर रॉयल्टी 1962 में एग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि रियासत के इन लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मगर हमारे हुक्मरानों ने अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए हमें इस बिजली सस्ती से मुफ्त से भी बेगाना कर दिया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं बाबा नहीं, हम इधर उधर किसी को मुआवजे इल्जाम नहीं ठहराते। हम तुम लूड़ी लंगड़ी असेंबली में बैठे हुई काली बड़ी को मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं, ये बड़ा हक भी है। याद रखना, तुम हमारे नुमाइंदे नहीं हो, तुम साम्राज्य के नुमाइंदे हो, तुम एजेंडू के नुमाइंदे हो, तुम चंद अशराफिया के नुमाइंदे हो, तुम आवाम के नुमाइंदे नहीं हो। अगर तुम आवाम के नुमाइंदे नहीं हो, जिसका सबूत आज पेश भी हो चुका कि पूरी रियासत के अंदर आप लोगों पर जो असेंबली में मौजूद हैं बाशमूल वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के लोगों ने अदम एतमाद का ऐलान करके इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि तुम्हारी असेंबली की अब कोई हैसियत है ही नहीं है। याद रखो, ताकत आवाम की होती है, आवाम ताकत का सरचश्मा होते हैं। और अब आवाम ने आपको ये कह दिया है, ओ बच्चों जो हमें कह रहे थे ना तो दो हम देते रहे, ये कल ठीक होंगे, ये आज होंगे, ये फिर होंगे। अब लोगों ने जांच लिया है, ये ठीक तो अपनी नस्लों को करते हैं, इन्हें आवाम से कोई गर्ज नहीं है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि तुम अब लो की बातें दो की बातें छोड़ दो। अब आवाम ने कहती है आओ चौक पे हिसाब दो, हमारा हिसाब दो। तुमको बड़े हुक्मरान नहीं हो, उमर फारूक से बड़ा कोई हुक्मरान था कोई? बताओ ना, पूरी हिस्टोरिकल मोमेंट में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से बड़ा कोई हुक्मरान था? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह
क्यों नहीं ये साथ दोगे? तुम क्यों नहीं ये साथ दोगे? तुम्हारा बाप ये साथ देगा। याद रखना, ये याद रखना। अवाम के तेवर देख लो, पूरा मन है मगर पुरजोश है। क्या पूरा मन है मगर पुरजोश है। किसका राज होगा? अवाम का राज होगा। ये टैक्स किस कौन दे रहा है? अवाम दे रही है। और किसी ने आके यहाँ कहा ओ भाई इधर नहीं देंगे तो हम देख लेंगे। क्या कहा? ये नहीं देंगे तो देख लेंगे। हम नहीं देंगे, तुम देख लो। आओ बैठे हुए चौक पे, हम नहीं देंगे, आगे देख लो। धमकियां किसे देते हो? हमारे टैक्सों पे पलने वाले हमारे मुलाजिम हमें आके कोई ये धमकी दे कि नहीं दोगे तो हम देख लेंगे, नहीं देंगे तुम देख लो। हमने तुमसे भी बड़े देखे हैं, आगे देख लो। मकबूल बादशाही चौक में बैठे हुए हैं, हम बरबला कहते हैं तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जरूरत नहीं है कि हमारी आंखों में आगे डाल के देखो। क्यों? मैं इसकी दलील पेश करता हूँ। क्योंकि हम सच्चे हैं, हक पर हैं, इंसाफ के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं। और तुम चोर हो, डाकू हो, रिश्वतखोर हो। लिहाजा रिश्वतखोरों का और ईमानदारों का आपस में मुकाबला हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ईमानदारों का मुकाबला ईमानदारों से, रिश्वतखोरों का मुकाबला रिश्वतखोरों से। हमारी आंखें झुक नहीं सकती, हमारे सर झुक नहीं सकते, क्योंकि हमने दर्से हुसैनी ले रखा है कि अगर 10,000 की फौज भी हो तो पत्थर खड़े होके कहेंगे काट लो, गर्दनें झुकेगी नहीं। काट लो, महंगी बिजली काट लो ना। ये गर्दनें ये आपको रब के सामने झुकी हुई तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारे सामने झुकी हुई नहीं मिलेगी। याद रखना, हम सिर्फ रब के सामने झुकते हैं, तुम्हारे जैसे जालिमों के सामने झुकने वाले नहीं है। क्योंकि हम दर्से हुसैनी लेके चलते हैं और तुम दर्से यजीद लेके चलते हो। यजीद तब भी पलीद था, हुसैन आज भी जिंदा है। याद रखना, हम आज भी कहते हैं जो यजीद का पैरोकार उसे यजीद मुबारक। वो चाहे अशराफिया की सूरत में हो, वो कमरानों की सूरत में हो, वो यजीद के पैरोकार हैं। और मुझे भी ये दर्स यजीद से भी, इस हुसैन से मिला कि जालिम और जाबिर और कमरान के सामने कलमाए हक के ना असल जहाद है और हम जहाद करेंगे। पूरा मन क्या कर रहे हैं? पूरा मन। हमारे पास कोई असला है? पूरी रियासत में देख लो असला है। हमारे पास कोई लाठियां हैं, खंजर है, कोई बंदूकें हैं? नहीं है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास है उसूल का ज़ाब्ता, पुरअमन तहरीक। और ये पुरअमन तहरीक किसी फर्द वाहिद की नहीं है, पूरी अवाम की है। और याद रखना, जब अवाम निकल पड़े ना तो बड़े बड़े जर्नलों को, बड़े बड़े पूरी दुनिया की तारीख में बड़े बड़े हुक्मरानों को हमने निस्तो नाबूद होते देखा है, निस्तो नाबूद होते। इसलिए मैं आखिरी बात आपसे जो करना चाहता हूँ वो क्या है? वो ये है कि ये डर अपने दिलों से निकाल लें। पहली बात जिंदगी जीनी है। मेरा नौजवानों को पैगाम है, बुजुर्गों को है, बहुत सारे लोगों को है जो सुन रहे हैं, अपने दिलों से डर निकाल ले, खौफ निकाल ले। खौफ सिर्फ खुदा का, खौफ सिर्फ डर सिर्फ खुदा का। ठीक है ना जी? दस मिला हमें ये करबला से, डर है सिर्फ रब्बुल अला से, और किसी से हम डरने वाले नहीं है। तो याद रखो, अपने दिलों से खौफ निकालो। जब खौफ निकल जाएगा तो जिंदगी जीना शुरू कर दो। याद रखो, जब दिलों से डर निकल जाएगा कि ये कहां से आएगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, बड़ी बड़ी बातें कर
کرتے, یہ کر دیں گے ہم, وہ کر دیں گے, یہ اور وہ. اور آج کیونکہ وہ جب آپ کو پتا نا پنجرے میں جب چڑیا کو ڈال دیا جائے تو وہ پھڑ پھڑاتی بہت زیادہ ہے. ان کے حقوق کو ہم نے ابھی چھینا ہے نا, چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, چھینے نہیں, چھیننے کی کوشش میں ہیں, مراتے ان سے لینے کی کوشش میں ہیں, گاڑیاں ان سے لینے کی کوشش میں ہیں, ڈیزل پیٹرول ان سے لینے کی کوشش میں ہیں. تو ابھی یہ پھڑ پڑا رہے ہیں کہ یہ نہ وہ نہ یہ, ایسے نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے. تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں تم عوام کے نرغے میں پرامن طور پر آ چکے ہو, اپنے ہاتھ سرنڈر کر دو گے یا پھر یہ جو چل ملاتی ہوئی گاڑیاں ہیں ان پہ عوام اپنے بچوں کو بھیجنا نہ شروع کر دے. اسے بہتر ہے نا, اسے بہتر ہے نا کہ ان سے تو فائدہ ہو عوام کو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں, اب ان کو پر پھڑا رہے ہیں, پر ان کے ہل رہے ہیں. کیوں ہل رہے ہیں؟ کیونکہ جب ظالم کو پتہ چلتا ہے مظلوم اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں انگلینڈ کے اندر یہ تاریخی واقعہ ہے, جب لوگ بھوک کے لیے باہر نکلے, یہ ان کے لیے سبق بھی ہے, بھوک کے لیے باہر نکلے تو ملکہ نے یہ کہا کہ لوگوں کیوں احتجاج کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھوک لگی ہے, پیٹ میں کچھ ہے نہیں, اس لیے نکل رہے ہیں. تو اس نے کہا مذاق میں کہ اچھا بھوک لگی ہے تو ڈبل روٹی کھاؤ, کیک کھاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو پھر ان حکمرانوں کو انہوں نے سرے دار لٹکا کے کہا, اور ایک جرنل جس نے لوگوں کو گھاس کھانے پہ مجبور کیا کہ جاؤ گھاس کھاؤ, اسے جب وہ لٹکانے لگے تو اسے گھاس بھی ساتھ میں کھلائی. تمہارا وہ وقت قریب پہنچ چکا ہے, یاد رکھنا. اور جو کہہ رہی تھی نا ملکہ, اس نے کہا میں بہت معذرت چاہتی ہوں, میں نے مذاق میں کیا. تو اس نے کہا اب مذاق ختم ہو چکا ہے, اب حقیقت شروع ہو چکی ہے. تو حکمرانوں یاد رکھو ہمارا مذاق ختم ہو گیا ہے, اب ہم حقیقت میں تمہارے سامنے آ گئے. ڈرو نہ آؤ, مقابلہ کرو. کیونکہ اب عوام نکل کے سامنے آ چکی ہے. اور یہ یاد رکھنا جو لوگ حق کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا میں جیتے ہیں, اور جو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں خدا انہیں سرخرو کرتا ہے. اس لیے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا. ہم بجلی بھی انہی نرخوں پہ لیں گے جس پہ یہ لے جا رہے ہیں, ہمارا مطالبہ ہے. اور اسی طرح سے آٹا بھی سبسیڈائز ریٹ پر لیں گے. اور اسیران ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی درکوٹ سمیت پوری ریاست کے اندر جتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے پابند سلاسل کر رکھا ہے, انہیں غیر مشروط باہر کرو. انہوں نے کوئی چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا. ہم چوری کے بھی خلاف, ڈاکے کے بھی خلاف. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا, ہم یہی بات کر رہے ہیں بھائی تم چور ہو اشرافیہ, تم چوریوں چھوڑو. تم ہی سمجھ رہے ہو کہ ہم چوریوں ڈاکو کی حمایت کریں گے. ہم تو چور اور ڈاکو تمہیں سمجھتے ہیں, اشرافیہ کو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر اس سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھرتی میں بھی ہماری تحریک کا حصہ. یقین مانے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پوری ریاست کے اندر, خدا کی قسم, چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ دیگر محکمہ جات ہو, ہر بندہ پریشان ہے, کہتا ہے ان سے جان چھوٹے. اس لیے یہ سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں. بس ہمارا جو اختلاف ہے, جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے, وہ اشرافیہ ہے, وہ ظالم حکمران ہیں. اور بالکل میں آخر میں آپ لوگوں نے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہنا ہے. میں پھر ایک مرتبہ جالب کے انہی الفاظ کے ساتھ صبح امتحان کیا. آپ بھی جالب نے بھی بڑی جیلیں کاٹی بیچارے نے, ساری زندگی کبھی اسے اندر کبھی باہر, کبھی اندر کبھی باہر. وہ بیچارہ بھی وہ ہماری طرح ہی تھا. یہ لوگ یہاں پہ احتجاجن بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بھائی. وہ جب کہتے نا اسلام کو کوئی خطرہ ہے, تو وہ کہتا ہے اسلام کو خطرہ نہیں, ان کے پیٹ کو خطرہ ہے. ان کے پیٹ کو خطرہ ہے, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اسی نے کہا تھا کہ دیپ جن کا, اب ہم نے یہ اعلان کرنا, دیپ جن کا محلات ہی میں جلے اور چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. چند لوگ ہی خوشیاں بانٹ رہے ہیں نا, 2% اوپر بیٹھے ہوئے اشرافیہ,
یہی ہے نا اس نے پہلے کہا تھا دیپ جن کا محلات ہی میں جلے روشنیاں وہاں جو محلات ہی ہوں بس اس کے باہر عوام جائے پہاڑ میں دیپ جن کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے کس کے مصلحت کے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو آج اعلان کرے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے تم نے لوٹا ہے اگلی بات سنو ہم تمہیں پاور کروا دے رہے ہیں تم نے لوٹا ہے صدیوں سے ہمارا سکون 70 سالوں سے انہوں نے لوٹا ہوا نا تم نے لوٹا ہے صدیوں سے ہمارا سکون اب نہ چلے گا ہم پر تمہارا فسو عوام پر اب تمہارا جادو نہیں چلے گا اب نہ چلے گا ہم پر تمہارا فسو چارہ گر تم نہیں اب آپ کہتے ہیں نا آگے مذاکرات کر لیں دو چار ہم آپ کو حل کر دیں گے ایسا ہے ادھر نہیں ادھر کر لیں ادھر کا ادھر کر لیں تو ہم نے انہیں کہا چارہ گر تم نہیں کوئی مانے مگر اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو وہ یزیدی ہوگا وہ حسینی نہیں ہوگا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ چلے گا ہم پر تمہارا فسو چارہ گر تم نہیں کوئی مانے مگر ظلم کی رات کو جیل کی بات کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے کہ میں بالکل یہ برملا طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے کیونکہ دیرکوٹ کے اندر بھی یہاں پر بھوک ہڑتال اسیران نے دے رکھی اور آزاد کشمیر میں بھی بھوک ہڑتال پہ ہیں اب فوری طور پہ ان کی بھوک ہڑتال ایک ہی صورت میں ختم ہوگی ہم نے